یہ قدم چھوٹا ہے مگر سب کی خبر رکھتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آخری خطیب اہل سنت حضرت مولانا میاں نوری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اور مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی پیر و مرشد کے حوالے سے شعر پڑھا، اس شعر کو پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ پکڑتا ہوں۔ ذرا پیر و مرشد حضور تاج الشریعت کے نام پر بول دے سبحان اللہ کہ جہاں بانی عطا کر دے۔ پیر و مرشد فرماتے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تشریف لا رہے ہیں ماہر علم و فن، سراج بزم و سخن، باعث باکمال، صاحب حسن و جمال، مقدر کے سکندر حضرت حافظ و قاری میاں نوری صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ ذرا استقبال کر لیں نعرے سے۔ ابھی تاج الشریعہ کی بات چلی تھی تو میں تو کہتا ہوں کہ سلسلہ اس کا کبھی بھی سلسلہ چلتا نہیں، سلسلہ اس کا کبھی بھی سلسلہ چلتا نہیں جس کا غوث اعظم سے سلسلہ ملتا نہیں۔ ارے مصر ہو جاپان ہو چین ہندوستان ہو، ثانیہ اختر رضا کا دوسرا ملتا نہیں۔ نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیوں بادل انوار ادھر چھائے ہوئے ہیں؟ لگتا ہے کہ یہاں سرکار آئے ہوئے ہیں اور ایسی میں بھی نہیں ملتی ان کو تسلی جو لوگ مدینے کی ہوا کھائے ہوئے ہیں۔ ممبر نور پر تشریف فرما بوقار علماء اہل سنت و جملہ حاضرین مجلس، پردے پر رہنے والی اسلام عزت دار خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين احسانا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث آدم بمن بہتر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بغیر دابے بلا اٹھا بکشتی، اللہ سلامت رکھے، بغیر دابے بلا اٹھا بکشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریہ نعرہ یا غوث آدم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یہ بس ایک جاں تو کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کے لبوں پہ ڈالیاں سجا کر کے، دل کو مدینہ بنا کر کے، گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر کے، آقا نامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند جھوم کر اللہم صلی علی۔ ابھی تو ہندوستان میں حیات ہے نا، خاموشی تو قبرستان میں رہتی ہے۔
ہندوستان میں خوشحالی رہی رہتی ہے. یہ ہندوستان ہے، اسے قبرستان مت بناؤ. سرکار کی محفل ہے، سرکار کی محفل میں آنے سے پہلے ادب کا سیکھنا بھی ضروری ہے، ادب کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ادب سے بیٹھنا بھی ضروری ہے، اور بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہنا بھی ضروری ہے. ہاں، اس لیے بولتے رہے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے میں اسی کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، کیونکہ میں نے ٹائم ان کو دیا تھا، اور ان کو جناب احمد رضا صاحب نے ٹائم زیادہ لمبا کر دیا کہ میری صبح 7:30 بجے دہلی سے فلائٹ ہے بنارس کے لیے. تو کم سے کم تھوڑا دیکھنا چاہیے، مجھے زیادہ دیر نہیں بولنا تھا. اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کو مائک پر بٹھایا جائے اس کو مکمل اس سے پڑھوایا جائے. یہ چیز اکثر ختم کی جائے، کسی کو بھی پڑھتے دوران روکا نہ جائے. یہ شریعت کے خلاف ہے. جب کوئی عاشق مصطفیٰ کے عشق میں جب نعت پڑھتا نہ ہے تو کبھی کبھی اس پہ ایسی دیوان کی طاری ہوتی ہے، نہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ہندوستان میں کھڑا ہوں، نہ لگتا ہے میں آسمان میں کھڑا ہوں. بڑے جب کوئی عاشق رسول نعت پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے آمنہ کے لال کے سامنے کھڑا ہوں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں کھڑا ہوں. کبھی کوئی خطاب کرے یا مصطفیٰ کی نعت پڑھے تو اس کو روکا نہ جائے. اور جو اسٹیج پہ آیا ہو تمنا لے کے آیا ہو یار ہم مصطفیٰ کی محفل میں جائیں گے، تھوڑی دیر جا کر کے ہم بھی مصطفیٰ کے ترانے گائیں گے، تو یار کبھی اسٹیج سے کسی کو بھی محروم ہو کر کے اسٹیج سے مت جانے دیا کرو. کم سے کم اس سے بھی مصطفیٰ کی نعت کے تو الفاظ سن لیا. ہاں، اگر واقعی تم نے اگر مصطفیٰ کا غلام سمجھ کے اگر تم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، مصطفیٰ کا دیوانہ سمجھ کے اگر تم نے اس سے نعت سنی، اور یار اس کے چہرے پہ اگر مسکراہٹ لانا تمہارا کام ہے تو یاد رکھنا سینے سے لگانا تمہیں مدینے والے کا کام ہے. محفلیں تو روزانہ سجتی ہیں، ہاں، مگر عمل نہیں ہوتا. عمل بھی ضروری ہے، اور اگر جب وقت رکھ دیا گیا ہے تو اسی مطابق اور اسی ٹائم کے حساب سے محفل کو چلایا جائے. ہاں، میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی عمر کو لمبی عمر عطا فرمائے، مرنے سے پہلے ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آج کی اس محفل کا نقیب بھی اچھا ہے، شاعر بھی اچھا ہے، اور قسم سے اگر کہہ دوں تو حضرت علامہ مولانا مفتی قرار صاحب قبلہ ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب کر رہے ہیں. ان کا بھی کباب سارا ممبر ہمارے علماء اکرام سے بھرا ہوا. اللہ ان سب کی عمر کو لمبی عمر عطا فرمائے. اسی طرح علماء اکرام ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر کہہ دوں، اور شعر کا شعر ہے میرا شعر. وہ شعر کوئی اور نہیں، بریلی کی دھرتی پہ بیٹھ کر کے قلم اٹھا کر کے لکھنے والا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حقانیت کی جان، سنیت کی شان، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان. اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا. حضور اعلیٰ حضرت نے قلم پکڑا اور پکڑ کر کے آپ نے سادہ کاغذ لیا، اور لینے کے بعد میں قلم سے کہا قلم ٹھہرا کیوں ہے، لکھنا شروع کرو. بولے سبحان اللہ. ٹھہرتا کیوں ہے، لکھنا شروع کر دے. قلم نے کہا رضا بتانا تو تیرا کام ہے، لکھنا میرا کام ہے. تیرا کام ہے اور لکھنا
اب نوٹ ختم ہو گئی تو ہوٹ تو ختم نہیں ہوئے نا، نہیں ہوئے نا. ہاں یہ کرسیاں جو خالی پڑی ہیں یا انہیں ہٹا دو یا آگے چلے جائے. پیچھے والے آپ تشریف آگے لے آگے. اس دور میں نوجوانوں کی بڑی ضرورت ہے. ہاں آگے آگے ادھر آ جاؤ. میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ نقیب صاحب نے کہا بہت اچھا، اللہ سلامت رکھے. نقیب بھی بہت اچھے ہیں. میں نظامت کا وقت میں نے کہا کہ ہم نہیں، جب میں دستار بندی پہ جلسہ کرتا ہوں تو میں اسی نقیب کو بلاؤں. اشعار بھی اچھے تھے، آواز بھی اچھی تھی، خود بھی اچھی تھی. صحت والا بھی نقیب ہونا چاہیے، ورنہ ہم نے کچھ ایسے دیکھے ہیں کہ بیچاروں کی زبان نکل کے باہر آ جاتی ہے. جتنا زور نقیب پہ پڑتا ہے نا، خطیب پہ پڑتا ہے، اتنا دوسرے پہ نہیں پڑتا. ہم نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قلم لکھ، قلم نے کہا رضا کیا لکھو؟ میرے رضا فرماتے ہیں لکھ دے سب سے اعلیٰ و اولا. بولنا پڑے گا سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. نبی کی بات چل رہی ہے. اور یار میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کو شرف حاصل کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ہم نے دیکھا ہے نہ جانے کتنوں کی براتیں گھر سے نکلی ہیں، اور جب گھر سے نکلتے نا تو یار اپنی ماں سے ناراض ہو کے جایا کرتے ہیں، باپ کو تیور دکھا کے جایا کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا یار کتنے بچوں کی براتیں گھر سے باہر نکلی، اور جو ماں باپ کو تیور دکھا کے نکلے نا تو ان کی بارات گھر میں دوبارہ واپس نہیں آئی. ہاں آقا فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا، ہاں بولنا پڑے گا، باپ جنت کا دروازہ ہے. بڑی عظیم دولت کا نام ہے ماں اور باپ. اور یار جو صبح کو دلہا بنو تو جب بیٹھو نا دلہا بننے کے لیے تو پہلے کام کرنا، جب صبح کا سویرا ہو مسجد سے اللہ اکبر کی ثنا آئے، بستر سے اٹھنا، غسل کرنا، اور خدا کے گھر میں جانے کے بعد خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکانا. جو تو نے زندگی میں گناہ کیے ہیں، جو تو نے زندگی میں خطائیں کی ہے، جو تو نے کسی کا دل دکھایا ہے یا تو نے کسی کو ستایا ہے، اور یاد رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے فریاد کرنا، او مولا میں اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے جا رہا ہوں. اے پروردگار عالم، میں نے بچپن سے لے کر اب تک جتنے گناہ کیے ہیں، جتنی خطائیں کی ہیں، مولا کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو میں نے ستایا ہے، تو مولا آج اسی سجدے کی برکت سے مولا میری خطاؤں کو معاف فرما دے. ادھر دعا مانگ کے خدا کے آگے سر جھکا کے گھر میں آنا، اور آنے کے بعد ماں کے قریب جانا، ماں کے تلووں کو اٹھانا، اور اٹھانے کے بعد لبوں سے جھوم کے کہنا او ماں بچپن سے لے کر اب تک میں نے اگر تجھے کوئی غلط الفاظ بولا ہو، تیز آواز میں گفتگو کی ہو تو مولا ماں خدا کے واسطے میری خطا کو معاف کر دینا. پھر باپ کے قریب جانا اور جا کر کے کہنا بابا میں نے کبھی زندگی میں تجھے اگر کبھی کچھ کہا ہو، اگر گالی آتی ہو، او بابا اگر میں نے تیز آواز میں تجھے تیز آواز نکال کر کے بولا ہو تو بابا میری خطا کو معاف کر دینا. بہنوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا تیرا کام ہے، ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا تیرا کام ہے، باپ کو راضی کرنا یہ تیرا کام ہے. جب تو انہیں مسکراتا ہوا دیکھ کر بیٹھے گا، سب پہ تیرے سے راز سجایا جائے گا، اور لوگ آ کر کے تجھے مبارک بات دیں گے اور آ کر کے کہے گے وہ شہزادے مبارک ہو، آج تیرے چہرے پہ تیرے چہماتوں پہ مصطفیٰ کی سنت کو سجایا گیا ہے. اور یار ادھر یہ آ کر کے تجھے مبارک بات دیں گے، ادھر تو گھر سے علم نہ نکالے گا، ادھر مدینے والا مسکرا جائے گا. اور پھر یاد رکھنا تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تیری آخرت بھی اچھی. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ.